مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 17 ہے، اور یہاں پر قرآن کریم کی پہلی مثال اس آیت میں ذکر ہے۔ قرآن کریم میں علماء فرماتے ہیں کہ کل 41 مثالیں ہیں جو کہ صریح ہے، اور قرآن کریم میں مثالوں کے ذکر کرنے کی کیا حکمت ہے، تو علماء نے بہت سارے حکمتیں بیان کی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال سننے کے بعد مثال سے لوگ نصیحت بآسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مثالوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کی ایمان میں تازگی اور بہتری آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ مثالوں کی وجہ سے انسان کے ایمان میں تازگی، پختگی اور ترقی آتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہر زبان میں مثالیں بیان ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے سننے کے بعد انسان کو وہ مسئلہ بآسانی مختصر الفاظ میں اچھے طریقے سے مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے قرآن عظیم الشان میں مثالیں ذکر کی ہے۔ تو پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کی ہے، یہ مثال ہے منافقوں کے بارے میں، اور اس مثال ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی اصلیت کو اور منافقوں کی حالت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کی اصلی حالت اور اصلی کیفیت کو اس آیت میں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معقول چیز کو محسوس چیز کے انداز میں پیش کیا ہے۔ معقول اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب منافقوں کی اس حالت کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس مضمون کو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک محسوس طریقے سے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کی تشبیہ دی ہے ایک انسان کے ساتھ، ایک ایسا انسان جو رات کی تاریکی میں صحرا میں چلا جاتا ہے، اور ایسی رات ہے کہ اس رات میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارشی موسم ہے، اور اس انسان کے پاس اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ اب اگر اس انسان نے صحرا سے نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اسے روشنی کی ضرورت ہے۔ اب یہ روشنی کسی اور سے لے گا، یہ انسان جاتا ہے، اسے روشنی مل جاتی ہے، یعنی تفسیروں میں اس کی کئی تعبیرات ہیں، لیکن اپنے وقت کے حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ماچس یا لیٹر کوئی انسان دے دیتا ہے کہ یہ لے۔ یہ انسان آتا ہے، آ کر آگ جلاتا ہے۔ آگ جلانے کے بعد اس کے آس پاس کا جو ماحول ہے وہ اس انسان کو نظر آ جاتا ہے۔ یہاں پہ کھڈا ہے، یہاں پہ نقصان ہے، یہاں پہ فائدہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ ساری چیزیں اسے نظر آ جاتی ہیں۔ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب صحرا سے نکلنے کا راستہ مجھے مل گیا، اور اسی حالت میں، اطمینان کے حالت میں ہوتا ہے انسان کہ اچانک اس کے پاس جو روشنی ہے آگ کی، وہ روشنی چلی جاتی ہے، وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس روشنی کے ختم ہونے کے بعد یہ انسان، ایک تو آگ کی جو تپش ہے، جو گرمائش ہے، وہ اس انسان کو تنگ کرے گی، اوپر سے دھواں اس انسان کو تنگ کرے گا، اور اوپر سے تاریکیاں، کئی قسم کی تاریکیاں اس انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ علماء فرماتے ہیں رات کی تاریکی، پھر بادل کی تاریکی، پھر بارش کی تاریکی، پھر وہ تاریکی جو کہ روشنی ختم ہونے کے بعد لاحق ہوتی ہیں۔ یہ ساری تاریکیاں اس انسان کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ انسان کتنا پریشان ہوگا، یہ کیسے حالت میں ہوگا۔ اور اسی طرح منافقین بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، تو منافق ابتدا میں آئے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کچھ لوگ ایمان لے کے آئے، اور رفتہ رفتہ وقت کے حساب سے ان کے دلوں سے ایمان کی روشنی نکلتی گئی۔ تو ان کو جو روشنی حاصل ہوئی تھی، اس روشنی سے انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا، دنیاوی فائدہ، اور وہ فائدے علماء نے ذکر کیے، جیسے کہ انہوں نے اپنے مالوں کو، اپنے جانوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے بیویوں کو محفوظ کر لیا۔ مال غنیمت میں ان کو حصہ ملتا رہا، مال فے میں ان کو حصہ ملتا رہا،
کسی قسم وہ اور دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حفاظت میں تھے، کوئی انسان ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ فائدے انہوں نے حاصل کیے۔ ان فائدوں کے حاصل کرنے کے بعد جب وہ لوگ اس دنیا سے مطلب جیسے ان میں سے کسی ایک پر موت آ جاتی، موت طاری ہو جاتی، تو اب یہ ایسا ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ صحرا میں اس انسان سے روشنی چھین لی جائے۔ اسی طرح یہ منافق بھی تھے کہ دنیاوی فائدے حاصل کرتے رہے، لیکن موت کے آنے کے بعد وہ سارے کے سارے فائدے ختم، اور موت کے ساتھ ساتھ ان کا برا وقت اور پریشانیاں اور مصیبتیں یہ شروع ہو گئیں۔ تو جتنے بھی انہوں نے فائدے تھوڑے بہت حاصل کرنے تھے وہ کر لیے، اس انسان کی طرح جس نے آگ جلائی اور تھوڑی سی روشنی حاصل کی، اور اس کے بعد پھر مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تاریکیوں میں منافق جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں منافقوں کی مثال ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں اور بہت پیارے انداز میں منافقوں کی حالت کو ذکر کیا ہے، اور اس آیت میں علماء نے بہت سارے فائدے ذکر کیے ہیں جو کہ ہمارے لیے نہایت ہی مفید ہے اور ہمارے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ پہلے نمبر پہ قرآن کریم کا کمال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم ایک با کمال کتاب ہے کہ وہ اپنے مضمون کو آسانی کے ساتھ لوگوں کو یہ کتاب سمجھا دیتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل پرست لوگوں کے انجام کو ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے راستے پہ نہیں چلتے اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کا آخری انجام ایسا ہوتا ہے جیسے کہ منافقوں کا انجام تھا۔ اور ایک ہدایت اس آیت میں یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ، یہ بہت ہی عجیب فائدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار اپنے بندے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان پھر ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کبھی چھوڑنا مت۔ تو یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو چھوڑ دے کہ آپ کی جو مرضی ہے آپ کریں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ حساب کریں گے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، تو یہ جو ہے ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اور اس آیت کی ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کو ان کے عمل کے موافق سزا دی۔ منافق جو ہے وہ دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے اور اپنی زبان پہ اسلام کا اعتراف اور ایمان کا اعتراف اور اقرار کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی عمل کیا کہ دنیا میں ان کو کچھ فائدے دیے گئے، لیکن آخرت میں وہ جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور اس آیت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، سبحان اللہ، فائدہ یہ ہے کہ ایمان بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت منافقوں کو دی تھی، تو ایمان نے اپنا اثر ظاہر کیا کہ منافقوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا، لیکن ایمان کی یہ روشنی منافقوں کے دل سے نہیں تھی۔ انہوں نے ایمان کو، اسلام کو اپنے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تو انہیں فائدے تو ملے لیکن وہ فائدے صرف دنیا میں تھے۔ تو اب وہ انسان جو دین اسلام کو اپنے دل سے تسلیم کرے، جو دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے فائدے دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔